حیاکم اللہ ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فیکم وزادکم اللہ علما وشرفا، علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. داعین اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق والسداد والرشاد والنجاح والفوز والفلاح فی الدارین، وان یوفقنا لما یحب ویرضا، وان یسهل علینا هذه الدروس والعلوم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کا یہ سلسلہ دروس اور اس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 34 آپ کے سامنے ہے. حدیث نمبر 2411 سے لے کر 2422 تک آج تک انشاءاللہ لیسن میں زیر مطالعہ ہیں بتوفیق اللہ و بعونہ جل وعلا. آتے ہیں سب سے پہلے آج کی اس درس کے حوالے سے پہلی حدیث کی جانب. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ احادیث صبح اور شام کے اذکار خاص طور پر اس سلسلے میں ہیں، اور ہماری آج کی اس حدیث کی اس سبق کی پہلی حدیث کہ راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. فقالا، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما انام اللیل من الارق، میں رات کو سو نہیں سکتا بے خوابی کی بنا پر، بے خوابی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ابیت الی فراشک، جب تم آؤ اپنے بستر کی جانب لیٹنے کے لیے، آرام کے لیے، فقل، تو یہ تم کہو، اللہم رب السماوات السبع، اے اللہ جو کہ سات آسمانوں کا پروردگار، وما اضلت، اور ان چیزوں کا پروردگار جن کو یہ سایہ کیے ہوئے ہیں سات آسمان، ورب الارضین، اور اسی طرح ساتوں زمینوں کے پروردگار، وما اقلت، اور جن چیزوں کو یہ زمین نے اٹھائے ہوئے ہیں اپنی پشت پر، ورب شیاطین، اور اے شیاطین کے پروردگار، وما اضلت، اور ہر ان چیزوں اور اس مخلوقات کو جن کو یہ گمراہ کیے ہوئے ہیں. کن لی جارن، میرے لیے ہو جا میرا بچانے والا، مجھے بچانے والا میرے لیے بن جا، من شر خلق کا کلہم جمیعا، اپنی ساری ہر قسم کی مخلوق کے شر سے. ان یفرط علی احد منہم، کہ کوئی مجھ پر ان میں سے زیادتی کرے، او ان یبغی، اور مجھ پر کوئی چڑھ دوڑے، بغاوت کرے میرے خلاف. عز جارو کا، تیرا تجھ سے پناہ پکڑنے والا، عز جارو کا، تیرا تجھ سے پناہ پکڑنے والا، عزا یعنی معزز ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے. وجل ثناؤ کا، اور تیری ثنا حمد بیان کرنے والا، ہاں جی، جلا بہت ہی زیادہ ہے، تیری ثنا و تعریف، یعنی وجلا جلا ثناؤ کا، اور تیری تعریف بہت ہی زیادہ ہے. ثناؤ کا یہ فاعل ہے اور کا مضاف ہے، اور تیری ثنا جو ہے وہ جلا بہت ہوئی، یعنی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود حق کے سوائے تیرے. رواه الترمذی وقال هذا حدیث لیس اسناده بالقوی، امام ترمذی نے سے روایت کیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حدیث اس کی اسناد مضبوط نہیں، یعنی کمزور ضعیف ہے. والحکم ابن زہیر او زحیر، والحکم ابن زحیر الراوی قد ترک حدیثہ بعض اہل الحدیث، یہ وہ راوی ہے کہ جس کی روایت کردہ حدیثوں کو بعض اہل حدیث یا محدثین اہل علم نے ترک کر دیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے، یہ راوی اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے. تو جیسا کہ یہ ذکر ہوا ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، اور سند میں الحکم بن ظہیر رافضی
اس پر تہمت ہے کہ یہ شیعہ رافضی بھی تھا، اور امام یحییٰ بن معین کے ہاں بھی یہ تہمت زدہ ہے رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ۔ حدیث میں لفظ العراقو، العراقو جو ہے یہ اس کا مطلب ہے نیند نہ آنا، بے خوابی، العرق، ٹھیک ہے جی۔ تو حدیث جو ہے ضعیف ہے، صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی۔ تیسری فصل ہے عزیز طلبہ اسی باب میں، جو کہ اس میں پہلی حدیث 2412 ابو مالک اشری غالباً ہے، ابو مالک اشری، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح احدکم فلیقل، جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو وہ یہ دعا پڑھے، یہ کلمات کہے، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، ہم نے صبح کی اور اسی طرح اللہ کی بادشاہی، اصبح الملک کو، اس ملک نے بادشاہی، اس ملک نے صبح کی جو اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی میں رہنے والی ساری مخلوقات نے بھی صبح کی، رب العالمین، وہ اللہ جو کہ جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہم انی اسألوک خیر ھذا الیوم، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ھذا الیوم فتحہ، خیر ھذا الیوم فتحہ، اس دن کی بھلائی کا، خیر ھذا الیوم فتحہ، اس کی فتح کا، اس دن کی فتح کا، کامیابی کا، نصرہ اور اس کی مدد کا، ونورہ اور اس کے نور روشنی کا، وبرکتہ اور اس کی برکت کا، وہداہ اور اس کی ہدایت کا، واعوذ بک من شر ما فی، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں تیری، من شر ما فی، جو کچھ اس دن کے اندر شر میں سے ہے، ومن شر ما بعدہ، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس دن کے بعد کے دنوں میں ہے، اس سے بھی تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ ثم پھر اذا امسا، جب وہ شام کرے، فلیقل مثل ذالک، تو اسی طرح کے الفاظ پھر وہ شام کے وقت کہے، لیکن اس وقت پھر یہ اصبحنا و اصبح الملک کی بجائے امسینا و امسل الملک کو کہے گا۔ 2412 حدیث، ہاں جی۔ تو سند ضعیف ہے کہ شریح بن، یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ شریح بن عبید ان ابی مالک الاشری، یہ مرسل ہے۔ شریح بن عبید جو ہے وہ جب ابو مالک الاشری سے روایت کریں تو یہ مرسل حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ بہرحال الفاظ میں صبح کے وقت امسینا وامسل ملک کو کہے گا، اور ہاد الیوم کی جگہ ہادی لیلہ کہے گا، اور مذکر ضمیریں جو ہیں ان کی جگہ مؤنث ضمیریں کہے گا، یہ ساری پھر بدل دے گا نا شام کے وقت۔ دعا کیسے بنے گی؟ اصبحنا واصبح امسینا وامسى الملك للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر هذه اللیلۃ فتحها ونصرها ونورها وبرکتها وہداها واعوذ بک من شر ما فیها ومن شر ما بعدها، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اچھا جی، آگے حدیث طلبہ آتے ہیں، حدیث نمبر نیکسٹ جو ہے 2413، یہ 2413 حدیث، وان عبد الرحمن بن ابی بکرہ تھا، عبد الرحمن بن ابو بکرہ جو ہیں رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے قال قلت لابی، کہ میں نے اپنے باپ سے کہا، والد سے، یا ابت، اے میرے باپ، اے میرے بجان، اسماؤ کا تقول کل غداتن، میں سنتا ہوں آپ کو کہتے ہوئے ہر صبح یا ہر روز کی ابتدا میں یہ کلمات، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ مجھے عافیت دے دے میرے جسم میں، اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ مجھے عافیت دے دے میرے کان میں،
یا میرے کانوں میں، اللہ معافنی فی بصری، اے اللہ مجھے عافیت دے دے میری بصارت میں یعنی آنکھوں میں، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود حق کے سوا سوائے تیرے، تو کرروا ثلاثا، کیا آپ اس کو پڑھتے ہیں ثلاثاً 3 بار، حین تصبح، جس وقت آپ صبح ہوتی ہے آپ صبح کرتے ہیں، وثلاثاً حین تمسی، اور 3 بار اس وقت پڑھتے ہیں جب آپ شام کرتے ہیں۔ فقال، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا، یا بنی، ہے میرے بیٹے، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یدعو بہنہ، انہی کلمات کے ساتھ دعا کرتے، فانا احب ان استنى بسنتہ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابع داری کروں، اقتداء کروں۔ رواہ ابو داؤد سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے 2413 کہ حدیث کی سند عزیز طلبہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں جعفر بن میمون کو جمہور اہل علم نے ضعیف کہا ہے، اور یہ راوی پہلے بھی گزرا کئی بار، جعفر بن میمون راوی معروف ہے ضعیف، اور حدیث میں الفاظ ان استنا بسنتہ ہی آخری جو الفاظ ہیں، ہاں اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ دعا اور اعمال خیر کرنے میں بھی اصلی مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں فانا احب ان استنى بسنتہ ہی، کہ میں اقتداء کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بہرحال حدیث جو ہے صحت کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن الفاظ بڑے پیارے ہیں، پڑھنے میں ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دعا جو ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے عام اذکار میں یہ کی جا سکتی ہے دعا، لیکن ذہن میں یہی رکھیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، اس کو وثوق سے یہ نہ کہیں کہ اللہ کے رسول کے ہی الفاظ ہیں، کیونکہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ 2414 حدیث آگے ہمارے پاس عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب صبح کرتے تو فرماتے صبح کے وقت، اصبحنا واصبح الملک للہ، اللہ اکبر، اصبحنا ہم نے صبح کی، واصبح الملک للہ، اور اللہ جل شانہ کا جو ملک ہے اس میں رہنے والی ہر مخلوق نے بھی صبح کی، والحمد للہ، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے، والکبریا، اور بڑائی، والعظمات، اور عظمت، للہ اللہ ہی کے لیے، والخلق والامر، ساری مخلوق اور حکم کا نفاذ اللہ ہی کے اختیار میں، ہر قسم کا اللہ ہی کے لیے، واللیل والنہار، اور رات اور دن اللہ ہی کے لیے، وما سکن فیہما للہ، اور جو کچھ رات اور دن کے اندر جو ٹھہرا، جس نے سکون پکڑا، جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاحا، اے اللہ کر دو اس دن کے شروع یا ابتدا یا آغاز کو صلاحاً، درستگی کا باعث، واوسطہ نجاحاً، اور اس کے وسط درمیان دن کے درمیانی سے حصے کو نجاحاً، کامیابی کا باعث، وآخرہ فلاحاً، اور اس کے آخری جو اینڈ ہے وہ بھی فلاح، کامیابی و کامرانی کا باعث، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ذات۔ ذکرہ النووی فی کتاب الاذکار بروایت ابن سنی، امام نووی نے کتاب الاذکار میں ابن سنی کی روایت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے اس حدیث کو، اور جو 2414 ہے یہ حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں فائد ابو الورقا یہ متروک بھی ہے اور اس پر اتہام بھی ہے۔ تو بہرحال حدیث میں مذکور دعا کو یا ارحم الراحمین پر ختم کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے دعا
جلد قبول ہوتی ہے یا جو دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، یا ارحم الراحمین کے الفاظ کے ساتھ کسی دعا کا اختتام کیا جائے؟ تو بہرحال سند کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس حدیث طلبہ، حدیث نیکسٹ ہے 2415، 2415 حدیث عبد الرحمن بن ابزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اصبح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو فرماتے، صبح کے وقت، اصبحنا علی فطرت الاسلام، کہ ہم نے صبح کی اسلام، دین اسلام کی فطرت پر، وکلمت الاخلاص، اور اخلاص کے کلمہ پر، ٹھیک ہے جی، وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفہ، اور اپنے باپ ابراہیم حنیف کی ملت پر ہم نے صبح کی، وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے مشرکوں میں سے، رواہ احمد و الدارمی، امام محمد اور امام دارمی نے اسے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث نمبر 2415 ہے۔ حدیث کی سند صحیح ہے، تو اس میں دعا مرکوز جو ہے مذکور، یہ دعا یاد کرنی چاہیے بتوفیق اللہ۔ حدیث میں الفاظ والا دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے، اور حدیث کے یہ ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں، بظاہر یہ الفاظ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی طرف بھی مبعوث تھے، یعنی آپ کو اپنی ذات پر بھی ایمان لانا ضروری تھا۔ سب سے پہلے آپ اپنی ذات پر ایمان لائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے آپ نے یہ جو ذکر ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، خود یہ فرما رہے ہیں والا دین نبینا محمد، کہ ہم نے صبح کی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی طرف بھی نبی تھے خود، سمجھ آگی بات کی، کلیئر ہے؟ یا آپ نے یہ الفاظ کہے تھے امت کو تعلیم دینے کی خاطر، یہ بھی ٹھیک ہے کہ امت جو ہے وہ بھی یہی پڑھے گی اور آپ بھی یہی پڑھتے تھے، جیسا کہ درود جب ہوتا تھا تو آپ درود اپنے آپ پر پڑھتے تھے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ بہرحال مشروع طریقہ ہے امت کو تعلیم دینے کا، اور خود بھی آپ یہ ذکر فرماتے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس نیکسٹ حدیث، اور یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے، جو کہ ابھی ہم نے دعوت کی ہے۔ عزیز طلبہ آگے آتے ہیں، یہ صبح و شام کے جو اذکار تھے ان پر جو مشتمل احادیث تھیں وہ ہم نے پڑھی، مطالعہ کی۔ بہرحال یہ بھی بہت مختصر ہیں، مشکات المصابیح میں، دیگر کتب حدیث میں بہت زیادہ اذکار پر مشتمل روایات موجود ہیں، صحیح بھی ہیں، مصنف نے چند ایک کا ذکر کیا ہے دیگر احادیث کی طرح۔ اب وہ کچھ مختلف اوقات کی مختلف دعاؤں کو جو متفرق مختلف جگہوں میں ضرورت کے مطابق دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور سلسلے میں احادیث لائے ہیں، باب الدعوات فی الاوقات، یعنی مختلف اوقات کی دعاؤں کا بیان۔ تو اس میں پہلی فصل الفصل الاول، پہلی فصل جس میں حدیث آئی ہے 2416، 2416، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے۔ اچھا جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان احدکم اذا ارادا، کہ اگر بے شک تم میں سے کوئی ایک جب ارادہ کرے، چاہے ان یاتی اہلہ، کہ وہ اپنے اہل کے پاس آئے،
اپنی بیوی کے پاس آئے ملاقات کے لیے، صحبت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو کالا، تو پھر وہ کہے کیا کلمات، پہلے یہ کلمات کہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم، اے اللہ، جنبنا الشیطان، ہمیں دور رکھ شیطان سے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور شیطان کو دور رکھ ہمارے اس بچے سے جو تو ہمیں عطا کرے، جو تمہیں عطا کرے اس سے شیطان کو دور رکھنا۔ فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، تو بے شک شان یہ ہے کہ اگر إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا، اگر مقدر کیا گیا ہو ان دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اس سے، ولدن، کوئی بچہ، فی ذالک، اس عمل میں، اس دوران، لم یضرہ شیطان ابدا، تو اس کو کبھی بھی شیطان کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ تو سبحان اللہ، کیا ہی یہ بڑا وظیفہ اور بہت ہی اہم دعا ہے یہ۔ تو جو بچہ ہے اس وقت اگر اللہ مقدر کر دے ان کو، تو اس وقت وہ جو بچہ جنم لے گا اس کو لم یضرہ شیطان ابداً کے الفاظ ہیں کہ کبھی بھی شیطان اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا، اس کو کوئی ضرر نہیں دے سکے گا۔ اس میں جادو، حسد، نظر باد، تکالیف، بیماریاں شیطانوں کی طرف سے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی۔ 2416، تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑھ کر یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ بیوی سے صحبت کرنے کی سب سے پہلی اور اصل غرض نیک اولاد ہی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے، وعنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند القرب، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، یقول عند القرب، تکلیف، دکھ، مصیبت، ناگہانی کوئی آفت یا کوئی واقعہ، ایونٹ اس قسم کا ہو، جس قسم کا یہ کوئی آگ وغیرہ یا سیلاب یا کوئی انتہائی خوفناک کوئی حادثہ ہونے لگے، تو یہ الفاظ کہتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، نہیں ہے معبود حق کے ساتھ مگر اللہ جو عظمت والا اور بردبار ذات ہے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ دعا جو ہے یہ اس وقت پڑھنی چاہیے 2417۔ تو میں نے جیسے کہا ہے کہ انتہائی سخت اور تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھنا اور اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد کا آنا، یہ بڑا مجرب نسخہ ہے، حدیث بالکل صحیح ہے اور دعا کے کلمات بھی بہت ہی عظیم ہے۔ تو اچانک کوئی حادثہ یا اس قسم کا واقعہ یا کوئی آگ لگ جائے یا کوئی درد اٹھ بیٹھے ایک انسان کے جسم میں یا پانی میں ڈوبنے کا معاملہ ہو، تو اس قسم کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھے یا یہ دعا اس میں پڑھے تو مجرب ہے الحمدللہ۔ یہ بہت بڑا خزینہ ہے انسان کے پاس، خود بھی اور بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی یاد کرانی چاہیے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2418، 2418، وان سلیمان بن سرد، سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف صحابی ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، قال استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ استب رجلان، دو آدمی ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے، گالی گلوچ تک معاملہ پہنچ گیا، دو آدمی گالی گلوچ کرنے لگے، ہاں جی، عند النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، اللہ اکبر۔
کہ ان میں سے ایک جو ہے واحد و ما یسب گالیاں دے رہا تھا صاحبہ اپنے دوسرے ساتھی کو مغضبن غضبناک ہوتے ہوئے غصے میں آ کر قد احمر وجهه تحقیق کے سرخ ہو چکا تھا اس کا چہرہ، گالیاں بھی نکال رہا تھا اور غصے سے اس کا چہرہ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم کلمۃ، کہ بے شک میں البتہ جانتا ہوں ایک کلمہ، لو قالہا اگر یہ کہہ دے اس کلمے کو، اللہ اکبر، یہ جو وسیلہ آدمی اور اس طرح اس کو برا بلا کہہ رہا ہے، اگر یہ وہ کلمات کہہ دے، لذهب عنہ ما یجد، تو جو اس پر طاری ہے معاملہ، یہ جو کیفیت اس پر ہے وہ سے چلی جائے فوراً، لذهب عنہ ما یجد۔ تو پھر فرمایا کہ وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ ہے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان الرجیم مردود سے۔ فقالو، تو صحابہ نے کہا الرجل، اس آدمی کو، وہی آدمی جو وسیلہ تھا اور برا بلا کہہ رہا تھا، الا تسمع ما یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو سن نہیں رہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ قالا، کہتا ہے آگے سے، انی لست بمجنون، کہ بے شک میں نہیں ہوں مجنون، دیوانہ، پاگل۔ تو جس طرح عام یہ جو جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں، اکھڑ مزاج اور اس طرح گندی گالیاں اور گندی زبان استعمال کرنے والے، غصے میں جب ہوتے ہیں تو جب انہیں کوئی روکتا ہے نا کہ ان کی خیر خواہی کرنے کے لیے، تو آگے سے ان پر پل پڑتے ہیں اور ان کو بھی کچھ سنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے اس حد تک تو بات نہیں کی کہ ان کو برا بلا کہا ہو صحابہ کو، کتنی بازور کی کہ بھئی میں مجنون نہیں، میں دیوانہ نہیں، میں سن رہا ہوں سب کچھ، مجھے علم ہے آپ جو مجھے بتا رہے ہیں، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ یا تو منافق ہو سکتا ہے، یا مشرک کافر ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ شخص جو اس قسم کے الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کو پاس نہیں، نہ ادب احترام ہے، نہ وقار ہے، نہ احساس ہے، اور صحابہ کے کہنے پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے کلمہ بھی سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے لیے کہ اس کی اچھائی ہو، اس کی خیر خواہی ہو، لیکن آگے سے اس نے یہ جواب دیا۔ تو ممکن ہے کہ وہ اس قسم کا ہو کہ اس کے اندر نفاق کا معاملہ ہو، یا وہ کہہ رہا ہو، یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ تو الفاظ جنون کے لیے ہیں، جنون دور کرنے کے لیے، تو میں مجنون نہیں ہوں، لہذا میں نے ان الفاظ کی مجھے ضرورت نہیں، استغفر اللہ۔ ہر صورت میں بہرحال یہ ہے کہ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، بہت ہی گستاخانہ اور اخلاق سے گرا ہوا ہے۔ 2418 آگے ہے جی ہمارے پاس حدیث 2419، نیکسٹ حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، بڑی حدیث پیاری آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم صیاح الدیکۃ، جب تم سنو مرغ کی اذان، ویسے تو اس کا معنی چیخ ہے، آواز مرغ کی، دیکا یا مرغی، یا اس کی جنس سے کوئی بھی ہو، مرغ یا مرغی، جب تم سنو اس کی پکار، آواز، اذان، فصل اللہ من فضلہ، تو تم فوراً اللہ سے اس کا فضل مانگو، فإنها رأت ملکن، اس لیے کہ وہ جو مرغ ہے وہ یا مرغی جو بھی ہے اس جنس کی، وہ دیکھتا ہے ملکن، فرشتے کو، ٹھیک ہے، اور فرشتے کو دیکھ کر وہ یہ انداز اپناتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ، اور جب تم سنو گدھے کی آواز کو، نحیق کہتے ہیں گدھا جب بولتا ہے تو اس کی آواز کو، بڑی بلند ہوتی ہے اور لمبی اور بڑی مکروہ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تم فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے، فَإِنَّهُ رَأَىٰ شَيْطَانًا، اس لیے کہ فَإِنَّهُ رَأَىٰ شَيْطَانًا، اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے، کون؟ گدھا۔
تو دونوں اللہ کی مخلوقات، دونوں کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، اور گدھے کو شیطان نظر آتا ہے تو بولتا ہے، اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ جب کتے بھونکتے ہیں رات کو تو وہ آفات کو اترتے دیکھتے ہیں، شیاطین کو دیکھتے ہیں، جنات کو دیکھتے ہیں، ولیعوذ باللہ، اس وقت بھی تعوذ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ چیزیں تو صحیح حدیث سے مذکور ہیں، مرغ کی اور گدھے کی آواز، تو یہ اصل تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ مرغ جو ہے یہ کیوں ان کو فرشتہ نظر آتا ہے اور گدھے کو شیطان کیوں نظر آتا ہے۔ بہرحال گدھا اپنی حماقت کے سبب اور بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے شیطان سے مناسبت رکھتا ہے۔ یہ بعض اہل علم نے یہ توجیہ دی ہے، بہرحال اللہ عالم۔ جبکہ مرغ جو ہے وہ سخاوت، شجاعت اور کم خوابی میں سوتا کم ہے، فرشتے سے مناسبت رکھتا ہے۔ تو فرشتے کے سامنے دعا کا حکم کیا کہ جب فرشتہ مرغ بولتا ہے تو فوراً اللہ کا فضل مانگو تاکہ فرشتہ بھی آپ کی دعا میں شریک ہو جائے، آمین کہے گا تو آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے عزیز طلبہ حدیث نمبر 2420، یہ ہماری غالباً آج کے سبق کے حوالے سے آخری حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى علی بعیرہ، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اذا استوى، جب برابر ہوتے یا جب آپ بیٹھتے پراپر طریقے سے، مکمل طریقے سے، علی بعیرہ، اپنی سواری پر، اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے، خارجاً الی السفر، یعنی جب سفر کو باہر کے کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت اونٹ پر جب برابر ہو جاتے، سوار ہو جاتے پوری طرح، تو کبر ثلاثاً، تو 3 بار کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج موٹر سائیکل یا گاڑی یا کوئی بھی اور سواری ہو، یہاں تک کہ جہاز وغیرہ بھی، تو انسان کو چاہیے کہ ان اذکار کا اہتمام کرے۔ 3 دفعہ اللہ اکبر کہے، ثم قال، پھر وہ یہ پڑھے قرآن مجید کی وہ دعا جو اللہ کے نبی نے پڑھی تھی، اللہ اکبر بسم اللہ مجرہا و مرساہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھی اپنی کشتی میں۔ ایک یہ دعا بھی آتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا، مطیع کیا ہمارے لیے، ھذا سواری کو، وما کننا لہ مقرنین، ہاں جی ہم اس کو مسخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وما کننا لہ مقرنین، ہم اس پر قدرت اور طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اس کو مسخر کریں، اس کو قابو میں پا کر۔ اللہ نے ہمارے مسخر کیا یہ، اور ہم نے آسانی سے اس کو قابو میں پا لیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف سے ہی بالآخر اسی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ آگے بھی ایک بڑی شاندار دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، کہ اللہ بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اپنے سفر کے بارے میں، ھذا البر، نیکی کا، والتقوی، اور تقوی پرہیزگاری کا، ومن العمل ما ترضی، اور اس عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے، جس کو سر انجام دے تو راضی ہو جائے۔ اللہم حفظ علینا سفرنا ھذا، اے اللہ آسان کر دے ہم پر یہ ہمارا سفر، سفرنا ھذا، وَأَطْوِعْ لَنَا بُعْدَا، اور اس کی جو بعد ہے یعنی مسافت، دوری کی، وہ لپیٹ دے، یعنی اس کو کم کر دے، آسان کر دے ہمارے لیے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو ہی ساتھی ہے ہمارا سفر میں، والخلیفۃ فی الاہل، اور ہمارا نائب ہے گھر میں، ہمارے گھر میں ہماری عدم موجودگی میں تو ہی ہمارا نائب، ہمارا رکھوالا، نگہبان، نگران۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں، من وعثاء السفر، سفر کی صعوبتوں سے، سفر کی تکلیف سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ وکآبۃ المنظر، اور برے منظر، خوفناک منظر سے، وسوء المنقلب، اور
بری واپسی سے، یعنی کہ راستے میں واپسی پر کوئی ہمیں تکلیف یا مصیبت آ جائے، اس سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وسوء المنقلب یعنی برے لوٹنے سے یا بری واپسی سے، فی المال اپنے مال میں، والاہل اور اپنے اہل میں، ہر اعتبار سے تیری عافیت مانگتے ہیں۔ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ، یہ تو جب چلتے تھے سفر کے لیے اس وقت یہ دعا پوری پڑھتے، اور جب آپ واپس آتے وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ تو یہ کلمات کہتے، یہی دعا پڑھتے، لیکن وزاد فیہن یعنی وہاں سے واپسی کا سفر شروع کرتے وقت یہی دعا پڑھتے پوری، اور پھر وزاد فیہن اور اس میں ان الفاظ کا اضافہ بھی فرماتے، آئبون تائبون کہ ہم لوٹنے والے ہیں، واپس آنے والے ہیں، تائبون اللہ کی بارگاہ میں تائب ہونے والے، عابدون عبادت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، لربنا حامدون اور اپنے پروردگار کی حمد بیان کرنے والے۔ یہ آپ ان الفاظ کا اضافہ کرتے خاص طور پر جب آپ بالکل قریب پہنچ جاتے اپنی منزل کے واپسی پر، عائبون واپس۔ یہ عزیز طلبہ، یہ امام مسلم نے سے روایت کیا اس حدیث کو، تو اس میں یہ حدیث جو ہے یہ واثائی سفر، سفر کی مشقت، اس کو انڈر لائن کیجئے، سفر کی مشقت، تکلیف، سختی، واثائی سفر اس کا معنی ہے۔ اور آگے اس کے بعد حدیث نمبر ہے ہمارے پاس 2421، یہ حدیثیں ہیں ابھی دو، یہ پڑھ لیجئے۔ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے، یتعوذ من واثاء سفر، اور وہ پناہ طلب کرتے اللہ کی سفر کی مشقت سے، وکآبۃ المنقلب اور وہ سفر سے بری واپسی۔ جی عزیز طلبہ، آتے ہیں اس حدیث کی جانب، ہم پڑھ رہے تھے 2421، والحور بعد القور، اور نفع کے بعد نقصان، والحور نفع منفعت بخش کوئی عمل کام، بعد القور یعنی اور نقصان سے، بعد القور نفع کے بعد، والحور بعد القور، ٹھیک ہے جی۔ ودعوت المظلوم اور مظلوم کی دعوت سے بھی، مظلوم کی بد دعا سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرتے، وسوء المنظر اور برے منظر سے بھی، ایسا منظر، ایسا سین جو کہ پریشان کر دے، فی الاہل والمال اہل اور مال پیچھے جو ہیں چھوڑ کے آئے ہیں ان کے بارے میں، تو یہ دعا بھی پڑھتے۔ 2421 یہ حدیث ہے، الحور بعد القور کا معنی ہے نفع کے بعد نقصان، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ اور آگے حدیث 2422 جو آخری حدیث ہے آج کی ہمارے سبق کی، وہ ہے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالت وہ کہتی ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے، من نزل منزلا، جو بھی اترا کسی جگہ دوران سفر، اس نے پڑاؤ ڈالا، فقالا تو اس نے یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ جل شانہ کے پاکیزہ کلمات کی، التامات جو پورے مکمل ہیں ہر اعتبار سے، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی یا جو اس نے پیدا کیا، لم یضر شیء تو اس وقت اس کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ تکلیف نہیں دے گی، حتی یرتحل من منزلہ ذالک، حتی یرتحل من منزلہ ذالک یہاں تک کہ وہ اپنی اس جگہ سے کوچ کر جائے، تو وہاں سے اٹھنے تک اسے کوئی بھی چیز جو ہے وہ تکلیف نہیں دے گی۔ یہ بھی بڑی ہی مؤثر دعا ہے اور صحیح روایت ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے، اور بڑی ایزی ہے، ہر ایک کو یہ زبانی یاد ہونی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور اس میں عزیز طلبہ جو حتی یرتحل کا مطلب ہے یہاں تک کہ وہ کوچ کر جائے یا رخت سفر باندھ کر وہاں سے اٹھ جائے، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے لیسن بفضل اللہ اختتام پذیر ہوا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلم وأعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً سر میرا ایک کویسچن ہے. جی جی. آپ نے جو دعا بتائی تھی اللہ معافی کی بدنی والی کہ یہ اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، تو یہ تو حسن مسلم میں لکھی ہوئی ہے اور حسن مسلم میں تقریباً ساری دعائیں اوتھینٹک ہے. کون سی حدیث آپ کہہ رہی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی ہاں جی فی بالکل سمعی یہ والی لکھی ہوئی دعا. ہے اور اس نے مسلم میں بھی ہوگی اور ایک اور بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں اس میں بھی یہ ہے. تو یہ ضعف اتنا شدید نہیں ہوتا غالباً، تو اس میں فضائل میں اور اذکار میں یہ دعائیں بڑے اچھے الفاظ میں. تو بہرحال اس بارے میں میں بھی پڑھتا ہوں اس کو، اس دعا کو الحمدللہ، اور کیونکہ پہلے نا ہم بلا ناغہ صبح پڑھتا شام ہوں. کے ہم لوگ صبح شام کے اسکار میں نا وہ پڑھتے تھے پیارے رسول کی پیاری دعائیں والی کتاب جو چھوٹی تھی. یہ تو اس جب میں پتا بھی چلا ہے. نا اس میں کچھ ضعیف ہے تو پھر ہم نے وہ چھوڑ کے پھر یہ حسن المسلم پڑھنا شروع کر دی. جی جی. تو وہ ابھی مجھے پتا چلا نا، میں کہا میں آپ سے پوچھتی ہوں پھر اس کے بارے میں. تو بہرحال یہ جو اپنا اس کے ضعف کے بارے میں بات ہوئی ہے میں بھی خود حیران ہوا ہوں، میں بھی اس کو صحیح سمجھتا رہا. تو بہرحال بہت ساری دعائیں ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف بھی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ضعف ضعیف ہے، بعض کہتے ہیں یہ ضعیف نہیں بلکہ حسن لغیری بھی کہہ دیتے ہیں. بہرحال واللہ اعلم وعلم بالصواب. الفاظ اچھے ہیں، بطور اذکار کے پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، میں سمجھتا ہوں مؤثر ہیں. وما توفیقنا الا باللہ. السلام علیکم.